أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. صدق الله العظيم. سورہ الشعراء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے۔ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو رب العالمین کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری حاکمیت کو چیلنج کر رہا ہے، میرے اقتدار کو چیلنج کر رہا ہے، میرے قانون کو چیلنج کر رہا ہے۔ پوچھتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو فرعون کو یہ دعوت پسند نہ آئی، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے حاکمیت کے اندر کوئی دخل دے، میرے اقتدار کے اندر کوئی دخل دے، میرے قانون کے اندر کوئی دخل دے۔ تو اپنے آپ کو سیاسی طور پر حاکم اعلیٰ تصور کرتا تھا، اپنی حاکمیت پر جو ہے کسی اور کی حاکمیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی ہر بادشاہ جو باغی اور ظالم انسان ہوتا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرے، اللہ کے قانون کو تسلیم کرے۔ وہ اپنے ملک کے اندر اپنا قانون، اپنا حکم لاگو کرنا چاہتا ہے، تو سیاسی طور پر وہ اپنے آپ کو معبود قرار دیتا ہے۔ تو اسی طرح فرعون بھی کہتا تھا کہ میں جو ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھمکی دی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل میں پڑے سر رہے۔ آج کا حکمران جو اللہ سے باغی ہے وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے حاکمیت کے اندر کوئی دخل دے، اس نے جو قانون بنایا ہے اس کے قانون کے اندر کوئی دخل دے۔ تو یہ سیاسی اقتدار جو ہے آج کل کے حکمران اس میں کسی کی بالادستی پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ معبود میں ہوں، سیاسی لحاظ سے بھی، اقتصادی لحاظ سے بھی، اور مذہبی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی میرا حکم چلے گا، انسانوں کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔